شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا جسد خاک کی آخری رسومات کے لیے تہران منتقل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ تجہیز و تکفین میں شرکت، فاتح خوانی کی، نماز جنازہ میں بھی شرکت کریں گے۔ تہران آمد پر ایرانی حکام نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 100 ممالک کے وفود ان تقریبات میں شرکت کریں گے۔ یورپ کے ان ممالک کے وفود کو مدعو نہیں کیا گیا جنہوں نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی سرکاری سطح پر حمایت کی تھی۔ پاسداران انقلاب گارڈز کے بریگیڈیئر جنرل علی اکبر پور جمشیدیان کا کہنا ہے کہ شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں غیر ملکی مندوبین کے ساتھ 1 کروڑ افراد کی شرکت کا امکان ہے۔ خامنہ ای کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ ایران نے کھلی وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قائم مقام کمانڈر احمد واحدی بھی پہلی بار عوامی سطح پر سامنے آ گئے۔ ایران کے اسپیکر پارلیمان اور چیف مذاکرات باقر غالباف نے کہا کہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں بھرپور جواب دے گا۔ امریکہ ایران کا فوجی طور پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تہران امریکہ کی تقریباً تمام ضروری شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جنگ بندی مذاکرات روکنے کے لیے ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کا اسرائیلی منصوبہ امریکہ نے بے نقاب کر دیا۔ امریکہ نے پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کر دی۔ دہشت گرد حملوں کے خلاف کارروائیوں کو جائز قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے اپنی دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے، جبکہ پاکستانی عوام نے برسوں سے دہشت گردی کے باعث بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ شدت پسند گروہ افغان سرزمین کو پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی اور کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذوب بس حادثے میں 40 انسانی جانیں چلی گئیں۔ ڈرائیور پر جان بوجھ کر بس کھائی میں گرانے کا الزام بھی سامنے آ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس 70 فٹ گہری کھائی میں گرنے کے نتیجے میں خواتین، بچوں سمیت 40 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بس میں اضافی ایرانی ڈیزل موجود تھا جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے اتار لیا تھا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے عینی شاہد مسافر حسین احمد نے الزام عائد کیا ہے کہ بس ڈرائیور نے جان بوجھ کر گاڑی کھائی میں گرائی۔ سفر کے دوران بس میں موجود مسافروں اور ڈرائیور کے درمیان تلخ کلامی ہو رہی تھی۔ ڈرائیور مسافروں سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا ڈیزل ضائع ہوا، تاہم اس دعوے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی۔ عینی شاہد کے مطابق ڈرائیور بھی اس حادثے میں زندہ نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ٹیوشن سینٹر واقعے میں جاں بحق بچوں کے والدین سے تعزیت امدادی چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سوگوار خاندان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے علماء سے جرائم کے خاتمے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سماجی مسائل کا تدارک ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ غیر ملکی خواتین سے بدسلوکی اور اغوا کے کیس میں ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس کے سنگین مقدمے میں گرفتار ملزمان رضا ڈار، حسن رضا، سکندر خان اور ساجد علی کو پیش کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیس میں نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی خواتین کو کرپٹو بزنس کے نام پر بلانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق متاثرہ خواتین اور ملزمان میں کرپٹو کرنسی کی شراکت داری رہی۔ خواتین کو مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلایا گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان کرپٹو کی مد میں $15 لاکھ منافع مانگتے رہے۔ کرپٹو کی مد میں منافع تاوان کی صورت میں مانگا گیا۔ پاکستان میں 22 لاکھ الیکٹرک گاڑیاں بنیں گی۔ سیکریٹری صنعت نے سینٹ کمیٹی کو ملک میں الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا ہدف اور اب تک گاڑیوں کی تفصیلات بتائیں۔ سینٹ قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کے اجلاس میں سیکریٹری صنعت نے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ 2.2 ملین الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا ہے، جبکہ اب تک 9,000 کے قریب گاڑیاں آ چکی ہیں۔ چارجنگ سٹیشنز کے حوالے سے کام جاری ہے۔ جو لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں ان کے لیے بیسمنٹ میں چارجنگ سٹیشنز ہوں گے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات کی عالمی درجہ بندی میں بہتری۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کے مطابق پاکستان کے آئی ٹی یو آئی سی ٹی ڈیولپمنٹ انڈیکس 2026 میں نمایاں بہتری سامنے آئی ہے، جہاں ملک کا سکور 56.4 سے بڑھ کر 67.7 تک پہنچ گیا۔ مجموعی طور پر 20% بہتری ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب ملک میں حال ہی میں سب میرین کیبل کی خرابی سے متاثر انٹرنیٹ سروسز کے بارے میں پی ٹی اے نے بتایا کہ تکنیکی خرابی کامیابی سے دور کر دی گئی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس معمول کے مطابق بحال ہو گئی ہے۔
بھارتی اداکار عمران ہاشمی بھی پاکستانی مہمان نوازی کی معترف۔ حالیہ انٹرویو میں پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو خوب سراہا۔ ایک انڈین پوڈ کاسٹ میں عمران ہاشمی نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کا دورہ ان کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا، ایسا استقبال کہیں نہیں ہوا۔ کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں گول کرنے والے معمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر 41 سالہ رونالڈو نے کروشیا کے خلاف میچ میں پینلٹی پر گول کیا۔ رونالڈو کی پینلٹی سے قبل بسم اللہ پڑھنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ پرتگال نے کروشیا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ پری کوارٹر فائنل میں اسپین اور پرتگال کا مقابلہ ہوگا۔ دوسری جانب فیفا ورلڈ کپ میں سوئٹزرلینڈ کی 88 سال بعد ناک آؤٹ مرحلے میں تاریخی فتح، الجزائر کو 2-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی، جبکہ اسپین آسٹریا کو 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔